تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 14ویں شب، اور آج ہم 14ویں پارے کا انشاءاللہ کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، قرآن کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 14ویں پارے کے اندر سورہ حجر ہے اور آگے سورہ نحل۔ سورہ حجر یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ ایک وادی کا نام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ اور شام کے بیچ میں درمیان میں ایک وادی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ خاص اس وادی کو کہ جس کے اندر کوئی عذاب آیا تھا، یعنی کفار پر عذاب آیا، اس وادی کی اس مناسبت سے اس کا نام حجر رکھا گیا۔ چونکہ مکی صورت ہے اور اس کا مرکزی مضمون تو وہ اللہ پاک کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچانا، اور پچھلے لوگوں نے جو انبیاء کو جھٹلایا، جو نبیوں کو معاذ اللہ شہید کیا، اس طرح کے واقعات ان مکی صورتوں کے اندر وہ موجود ہیں۔ اور پھر ان پر جن کو عذابات بھی ہوئے، کوئی بستیاں تباہ ہوئیں اور کئیوں کو عذاب بھی ہوئے، تو وہ جو سزائیں دنیا میں ان کو دی گئی ہیں وہ ایک عبرت کے نشان بنے۔ ان جگہوں کا بھی تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر فرمایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر والوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی جس کو انہوں نے مارا تھا، اور وہ اونٹنی جس کی ٹانگیں کاٹی گئی اور جس کو مارا گیا، تو اس قوم پر بھی عذاب آیا تھا۔ تو اس سے مراد وہی قوم ہے، حجر والوں سے مراد وہی ہیں قوم سمود پر جو عذاب آیا۔ اسی پارے اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے جو قرآن پاک کی حفاظت کا اپنے ذمہ کرم پر لیا کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ کرم پر ہے، تو اس کا ذکر بھی اسی سورہ مبارک میں ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم سنتے ہیں۔ اور پہلے اس کی آیت مبارکہ، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تو بیان ہوا کہ کفار وہ بہت آرزویں کریں گے، تمنائیں کریں گے، کیا کریں گے؟ کاش مسلمان ہوتے، یعنی کاش مسلمان ہوتے۔ یہ کب تمنا کریں گے؟ کہ جب وہ ایمان والوں کو جو انعامات ملنے ہیں وہ دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن ایمان والے جو کامیاب ہو کے جنت میں جا رہے ہیں ان کو جو انعامات ملیں گے، تو ان کے جو احوال سنیں گے، تذکرے سنیں گے، تو وہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ تمنا ان کے دل میں ہوگی، لیکن پھر تمنا ہی ہوگی، اس وقت کوئی تمنا کام نہیں آئے گی۔ ہاں جی ناظرین کرام، اچھی تمنا بھی، اور ہر کوئی تمنا کرے گا، یعنی ایمان والے بھی تمنا کریں گے۔ وہ کیا تمنا کریں گے؟ کہ ہم نے جو دنیا کے اندر وقت فضول گزارا، جس میں ہم عبادت نہ کر سکے، اللہ کو راضی کرنے والے کام نہ کر سکے، تو وہ اس پر بھی تمنا کریں گے۔ ایمان والے بھی تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی وقت ہم نے اللہ کی اطاعت میں اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں، عبادت میں ہی گزارے ہوتے، تو آج ہمارے انعامات اور زیادہ ہوتے۔ تو یہ مومنوں کی تمنا تو یہ ہوگی کہ آج ہمارے درجے بلند ہوتے، اللہ کے اور فضل ہمیں نصیب ہو جاتے، اور کرم اور رحمت ہمیں مل جاتی۔ لیکن کفار کے لیے چونکہ وہ حالت کفر میں دنیا سے گیا، تو اب آخرت کی وہ تمنائیں وہ فائدہ بالکل بھی نہیں دے گی، اور وہ یہ تمنا کریں گے۔ اور یہ بھی روایت میں کہا گیا ہے
کہ یہ کب تمنا کریں گے؟ تو کہا جب یہ جہنم میں جائیں گے، تو کفار جہنم میں جائیں گے تو ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی وہ جہنم میں جائیں گے۔ کافر تو اپنی کفر کی وجہ سے جہنم میں گیا، لیکن مسلمان جو گناہ میں مبتلا رہے، گناہ کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اگرچہ یہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں جائیں گے، کیونکہ مسلمان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ لیکن گناہ سے، ہر گناہ سے بچتے رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب نار سے، دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے تھے، اور وہ چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو آدمی کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم ان سے بچیں۔ لیکن پھر بھی بہرحال جو مسلمان ان گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو وہ بھی جہنم میں جب جائیں گے، تو کافر جب ان کو دیکھیں گے تو ایک جیسے تنزیہ بات ہوتی ہے، تو وہ کافر ان سے کہیں گے کہ تمہارے اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ ہم بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں۔ مسلمان کہیں گے کہ ہمارے کچھ گناہ تھے جن پر ہماری گرفت ہوئی، اس لیے ہم جہنم میں پہنچے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سن کر حکم ارشاد فرمائے گا کہ جو مسلمان جہنم میں ہیں انہیں نکال لو، انہیں جہنم سے نکال لو اور انہیں جنت میں داخل کر دو۔ اب جب اچانک یہ حکم ہوگا کہ ان کو نکال لو، تو یہ لوگ کفار دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مسلمان بھلے اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں آیا، لیکن اب نکل رہا ہے، اس سزا سے آزاد ہو رہا ہے، تو وہ پھر تمنا کریں گے۔ یہی تمنا قرآن نے بیان فرمائی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بڑی تمنائیں کریں گے کاش مسلمان ہو جاتے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ناظرین کرام، اسی سورہ حجر میں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں، ہم محافظ ہیں۔ تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے، یہاں ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ ویسے ہی فرما دے کہ بھئی یہ حفاظت میرے ذمہ کرم پر ہے، تو ہمارا ایمان ہے، ہر ایک اس کو مانے گا، یقین کرے گا۔ لیکن یہاں جو تاکیدیں بیان کی ہیں کلمات کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، اِنَّا خود تاکید ہے، لَحَافِظُونَ لام تاکید ہے، یعنی یہ اور اس میں تاکید بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام جن اور انسان بھی اگر مل جائیں، ساری مخلوق بھی اگر مل جائے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کسی طرح کی کوئی تغییر، تبدل وہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ خصوصیت صرف قرآن کو ہے، قرآن مجید کے لیے یہ خصوصیت ہے۔ پچھلی کتابوں میں تحریفیں ہوئیں، ان کو بدلا گیا، رد و بدل کی گئی اس میں، لیکن اس قرآن کی یہ عظمت ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک رہنا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو آئیڈیل صورت کے ساتھ، سب کے ساتھ قیامت تک یہ اسی طرح بغیر تحریف کے رہے گی انشاءاللہ، اس میں کوئی کسی طرح کی تحریف نہیں ہوگی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی اور چیلنج کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ، کہیں فرمایا تمام جن اور انسان مل جائیں اس کی مثل لانے پہ نہیں لا سکتے، کہیں ایک صورت، ایک بات، یعنی مختلف چیلنجز بیان کیے گئے کہ آپ لے کے تو آؤ، لاؤ اس کی مثل کو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرما دیا تم نہیں لائے اور ہرگز نہیں لا سکو گے، ہرگز نہیں لا سکو گے۔ تم اپنے دوستوں کو، بڑے بڑے شعراء کو بلا لو، اس کی مثل نہیں لا سکتے، اور اس کے اندر بھی کسی طرح کے کوئی تغیر اور تبدل بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن اس تغیر اور تبدل سے پاک ہے۔ یہ اس سے مطلب کیا ہوتا ہے تغیر اور تبدل سے؟ یہ میں اس لیے عرض کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کہے کہ ہاں بھئی قرآن کوئی پریس میں جائے چھاپے اور اس کا یہ صفحہ ادھر لگا دے، یہ صفحہ ادھر لگا دے، یہ صفحہ ادھر، تو یہ لو بدل دیا۔ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی آدمی میں ایسی ہمت طاقت نہیں کہ اس میں وہ تبدیلی کرے اور مسلمان اس کی تبدیلی کو قبول کریں۔ مارکیٹ میں لائیں گے تو ہی تو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا اس میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کہیں ایک زبر، ایک زیر کا کوئی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے
تو اس کی فوراً گرفت کی جاتی ہے. وہ پریس والے اور یہ سارے ان چیزوں میں محتاط ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر یہ سارے ان چیزوں کے محتاط ہیں اور اہتمام کرتے ہیں کہ ایک زبر زیر کا بھی فرق نہ ہو، ایک زبر زیر کا بھی فرق نہ ہو. 1400 سال گزر گئے میرے بھائی، آج تک قرآن میں یہ کسی طرح کی کوئی تغیر تبدل کوئی نہ لا سکا. یہ تبدیلی کا مطلب، تغیر کا مطلب یعنی کوئی نہیں لا سکے گا، یعنی مسلمان اسے قبول ہی نہیں کریں گے. اس پر ایک حکایت بھی ہے، بڑی پیاری حکایت. خلیفہ مامون رشید، اس کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے بڑی نفیس، اعلیٰ، عمدہ، ادیبانہ انداز میں گفتگو کی. تو مامون رشید نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام کی دعوت دی. تو اس نے اس وقت نہ مانا، لیکن 1 سال کے بعد آیا وہ، تو وہ مسلمان تھا اور فقہ کے موضوع پر بہت اچھی اس نے گفتگو کی. مامون رشید نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے دعوت دی تھی، اس وقت تو تم نہیں مسلمان ہوئے، تمہارا سبب کیا بنا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے. اس زمانے میں لوگ کتابت کرتے تھے، آج ہم مشینوں میں فوٹو کاپیاں اور چھپائی کے کام، پریس کے کام، لیکن اس زمانے میں کاپی کرنے کے لیے باقاعدہ لکھنا پڑتا تھا. تو میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے اور میں یہود کی عبادت خانوں میں گیا تو میں نے ان کو دیے کہ بھی یہ توریت کے ہیں، اور میں نے قصداً اس میں تبدیلیاں کر دی تھی، کچھ کدھر کچھ کدھر، کچھ ہٹا دیا، کچھ یوں. کہا کہ ان کی عبادت خانوں میں گیا تو انہوں نے بڑی آرام سے مجھ سے خرید لیے، انہوں نے لے لیے مجھ سے. پھر میں نے انجیل کے ساتھ بھی ایسا کیا کہ میں نے 3 نسخے اس کے بنائے اور میں ان کی عبادت خانوں میں گیا تو انہوں نے بھی خرید لیے، حالانکہ میں نے ان کی کتاب کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی، میں نے ان میں تحریفات کی تھی. کہا کہ پھر میں نے قرآن کے نسخے لکھے اور میں مسلمانوں کے پاس گیا، ان کے کتب خانے جہاں ہیں وہاں میں گیا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ نسخے میں بیچنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہم پہلے اسے پڑھیں گے. انہوں نے بغور اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد جہاں جہاں تبدیلی تھی تو وہ ان پر واضح ہوئی، انہوں نے مجھے واپسی ریٹرن کر دیے. کہا کہ نہیں، ہم نہیں آپ سے خرید سکتے، اس میں تو یہ تبدیلی ہے. کہا یہی سبب بنا واقعہ میرے مسلمان ہونے کا، جس کی دین کی کتاب اتنی محفوظ ہے کہ ان کے کتب خانے والے، ان کے بازار والے مسلمان اس کی غلطیوں پر مطلع ہو جاتے ہیں تو وہ دین بھی یقیناً حق اور سچ ہے. کہتے میں مسلمان ہو گیا، میں نے اسلام کو قبول کر لیا. یہی وجہ ناظرین کرام، آج مسلمانوں کے بچے بچے کے دلوں میں قرآن ہے. دیکھیے آپ ہر مسجد میں قرآن پڑھا جائے، تراویحوں میں قرآن سن رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ، فلیٹوں میں، بنگلوں میں، ہالز میں کئی حفاظ کھڑے ہو کر قرآن پورا پورا سناتے ہیں، پورا پورا قرآن سناتے ہیں. یہ خصوصیت بھی امت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہے، کیونکہ پچھلی امتوں میں ان کے امتی حافظ نہیں ہوتے تھے، صرف نبی ہوتے تھے. لیکن اس امت کو سرکار علیہ السلام کے ذریعے اور سبب سے یہ شرف مل گیا کہ بچہ بچہ حافظ قرآن ہے، بچہ بچہ حافظ قرآن. مزید آگے کچھ بڑھتے ہیں. اسی پارے اور اسی سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اس کا بھی بیان ہے. ابلیس جو مردود ہوا، جس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر جانا، اور یہی وہ سبب بنا جس کے نفس نے اسے ایسا ورگلایا کہ وہ تکبر کر بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہوا. اس کا بیان بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے. ویسے تو پہلے پارے میں بھی ہے اور 15ویں پارے میں بھی ہے، یعنی یہ واقعہ مختلف جگہوں پر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اور یہاں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 24 ہے، جس میں ہمیں انشاءاللہ عمل کے اعتبار سے ایک بات سیکھنے کو ملے گی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. ہمیں معلوم ہے جو آگے بڑھے اور ہمیں معلوم ہے جو پیچھے رہے. اب اس کی تفسیر میں مختلف فرمایا گیا کہ المستقدمین یعنی جو آگے بڑھے اور المستاخرین جو پیچھے ہیں، ان سے کیا مراد؟ ایک قول یہ بیان کیا گیا وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے، اور المستاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں ابھی پیدا نہیں کیا. اور ایک قول یہ ہے کہ المستقدمین سے مراد سابقہ امتیں ہیں، پہلی جو آئیں اور گزر گئی، اور المستاخرین سے مراد
یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ اور ایک قول یہ بیان کیا کہ المستقدمین یعنی آگے بڑھنے والے، ان سے مراد جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں وہ، اور المستاخرین کہ جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور ایک قول اس میں جماعت کا بھی بیان کیا گیا کہ جو جماعت میں آئے وہ المستقدمین، اور جو پیچھے رہ گئے وہ المستاخرین، وہ اس میں سے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کا شان نزول بڑا خوبصورت ہے، عمل کے اعتبار سے جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہوگا۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ نے جماعت کی اور پہلی صف کی فضیلتوں کو بیان کیا تو مسجد میں بڑا رش لگ گیا، بڑا ازدحام ہوا، اور جن کے گھر، جن کے مکان دور تھے وہ قریب خریدنے کے لیے آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے کہ ہمیں قریب ملے تاکہ یہ صف ہم سے نہ چھوٹے۔ تو ظاہر ہے اس میں کئی طرح کے معاملات ہیں، کئیوں کو حرج بھی واقع ہونا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ہم جو پہل کرنے والے ہیں، جو آگے بڑھنے والے، وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو کسی عذر کے سبب اگر پیچھے رہ گئے تو اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو یوں انہیں ایک طرح کی تسلی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جب پتہ چلا کہ فلاں دور دور سے گھر چھوڑ کر یہاں قریب آ رہے ہیں تو آپ نے انہیں اپنے گھروں میں رہنے کے لیے ارشاد فرمایا، اور فرمایا تم جتنے قدم چل کر آؤ گے ان تمام قدموں پر اللہ تمہیں ثواب اجر عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ کا یہ جذبہ تھا، سبحان اللہ۔ تو یوں ان کو اس حوالے سے یہ فضیلت بھی بتا دی گئی اور ان کو تسلی بھی ہوئی کہ نیتوں پر ان چیزوں کا دار و مدار ہے۔ اگر کوئی عذر کی وجہ سے پیچھے بھی رہ گیا کہ دور سے چل کر آیا تو اسے بھی ایک طرح کی یہ تسلی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبات بہت ارشاد فرمائی کہ آگے بڑھیں اور صف اولیٰ کو حاصل کریں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں ناظرین کرام، آج ہمارے یہاں قرآن اندازیاں ہوتی ہیں، کہیں سے گفٹ ملے، کوئی انعام ملے، یہ وہ، اب مختلف چیزوں پر قرآن اندازیاں ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن اندازی کا ذکر فرمایا ہے وہ نماز اور اس کی صف کے حوالے سے فرمایا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے تو فرمایا قرآن اندازی کے سوا ان کاموں کا پھر موقع نہ ملے گا، یعنی اس قرآن اندازی کے سوا ان کاموں کا موقع نہیں ملے گا کہ ہر کوئی قرآن اندازی کی طرف ہی آئیں گے اور قرآن اندازی وہ کریں گے، جو یہ کام ہو پائے گا۔ یعنی اتنا شوق ہوگا لوگوں کو کہ قرآن اندازیاں کرنے لگ جائیں گے۔ اب اگر 50 بندے ایک صف میں آ سکتے ہیں تو ایک ساتھ ہی مسجد میں 200 افراد داخل ہو جائیں تو ظاہر ہے 50 بندے آ سکتے ہیں تو 200 افراد کی تو جگہ نہیں، تو فرمایا پھر قرآن اندازی کریں گے کہ کس کا نام نکلے، قرآن نکلے، وہی پہلی صف میں بیٹھے۔ یہ پہلی صف والوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق دے اور ذوق شوق کے ساتھ نمازوں میں جب جائیں تو پہلی صف کے لیے، اس کے حصول کے لیے ہم آگے سے آگے بڑھیں اور وہ ثواب بھی ہم حاصل کر پائیں۔ مزید آگے کچھ بڑھتے ہیں، یہاں پر جہنم کا تذکرہ بھی ہوا اسی سورہ مبارکہ میں، اور جہنم کے دروازوں کا بیان ہوا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ارشاد فرمایا لہا 7 ابواب، اور اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، جہنم کے طبقات 7 طبقے ہیں، 7 طبقے ہیں، اس لیے ان کے 7 دروازے ہیں۔ 7 طبقے کون سے؟ پہلا طبقہ اسے جہنمی کہا گیا، دوسرا اسے لظا کہا گیا، تیسرا حطمہ، چوتھا سعیر، پانچواں سقر، چھٹا جحیم، اور 7واں طبقہ حاویہ۔ حاویہ، یہ 7 طبقے جہنم کے اور 7 کے دروازے ہیں۔ فرمایا ہر ایک کا حصہ بٹا ہوا ہے۔ کفر بھی چونکہ مختلف ہیں تو اس لیے ہر ایک کے اپنے اپنے حصے یہاں بٹے ہوئے ہیں، یعنی فرمایا اس سے مطلب یہ ہوا کہ جس کا کفر جتنا شدت والا ہے تو وہ جہنم میں، کافر ویسے جائیں گے سارے جہنم میں، لیکن جس کا کفر زیادہ شدت والا ہوگا تو اس کو جہنم کے اس شدت والے حصے میں رکھا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، مسلمان کو ہمیشہ خوف اور امید، یہ کیفیات کے ساتھ رہنا چاہیے،
اور اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا کہ خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان، اور ساتھ یہ بھی بتا دے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ میرا عذاب ایک طرف رحمت، مغفرت، بخشش اس کو ذکر کیا، اور دوسری طرف عذاب بھی بتا دیا کہ اگر گناہگار ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ ایسا توبہ قبول فرمانے والا ہے کہ ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، ختم فرما دے گا، فرشتوں کے رجسٹروں سے مٹا دے گا جو سچی توبہ کرنے والے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی توبہ نہ کرے اور انہیں گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ بے شک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے، میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ تو آدمی کو رحمت پر امید بھی ہو، ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ یہ نہیں کہ آدمی کام جہنم میں جانے والا کر رہا ہو اور کہے کہ رحمت بہت ہے، میں رحمت میں سے حصہ پالوں گا۔ یہ غافلین کا انداز ہے، یہ کم علم والوں کا انداز ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، جن کے اندر جتنا زیادہ علم ہے ان کی اتنی زیادہ معرفت ہے، اور جو معرفت اور علم والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ ساری زندگیاں عبادت اور اطاعت میں گزارتے ہیں مگر رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہی ہونا چاہیے، خوف بھی دل میں ہو، ساتھ رحمت کی امید بھی ہو۔ اور یہ دونوں کیفیات ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ مخلوق میں بھیج دیا۔ فرمایا اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا، وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اور اگر مومن یہ جان لے، یہاں مومن کے لیے فرمایا اگر مومن یہ جان لے اس کا عذاب کتنا ہے، تو فرمایا تو جہنم سے وہ بے خوف نہیں ہوگا۔ کافر اگر رحمت کو دیکھے اور آئے اس طرف ایمان لے کر آ جائے تو وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا، اسے دے گا اللہ۔ ساتھ ساتھ مومن کو بھی ڈرایا ہے، خوف پیدا کیا کہ جہنم سے ڈرتے رہو۔ مومن کے لیے جنت ہے ہی جنت انشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ جہنم سے خوف بھی دلایا ہوا ہے کہ اس سے ڈرتے بھی رہو۔ اور یہی رحمت اور امید کے درمیان والی کیفیات ہے، اسی میں ہی آدمی کو رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو مزید اس طرح واضح فرما دیا، فرمایا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک شخص نہیں جائے گا، تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہوگا کہیں میں ہی نہ ہوں کہ جو جنت میں نہ جائے جس کو دوزخ کا حکم ہو۔ اور اگر اعلان یہ ہو کہ سارے جہنم میں جائیں گے، ایک نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا۔ تو یعنی خوف بھی اپنی جگہ ہے اور امید بھی اپنی جگہ ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، بہت ہی بڑی، اس کو کسی مثال سے سمجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان ہی غافل ہے۔ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء صحیح بنائے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا رب نے تجھے پیدا کیا، تیری وہ صورت بنائی ہے۔ لیکن اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہے۔ ناظرین کرام، یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ کاش یہ رمضان ہمیں اپنی زندگیاں بدلنے والا یہ بن جائے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے سارے گناہ ختم فرما دیتا ہے۔ بلکہ اللہ پاک تو ان لوگوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لائے، توبہ کیے، نیک عمل کرنے والے بن گئے، فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کے لیے زمین پر پورے نشان ختم کر دیے جاتے ہیں، یعنی کوئی گواہ باقی نہیں ہوتا اس کے گناہ پر۔ فرشتوں کے رجسٹروں میں گناہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک روایت میں فرمایا فرشتوں کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے اس بندے کا۔ فرشتے بھولنے سے پاک ہیں،
مگر جو اللہ چاہے تو اللہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے. کون؟ سچی توبہ کرنے والا. سچی توبہ کیا ہے؟ کہ انسان توبہ اس طرح کرے کہ آئندہ کبھی اب وہ اس گناہ کو نہیں کرے گا، دل میں ندامت ہو، جو کچھ اس کی تلافی ذمہ آتی ہے اس کو ادا کرے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا رہے. سچی توبہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنی رحمت میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں اور اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرمائے. ناظرین کرام، 14ویں پارے کی کچھ آیات کا خلاصہ سنا. انشاءاللہ کل 15ویں پارے کا کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا